کیا، امام سے سوال کیا کہ امام یہ بتائیے آخر مومن ہوتا کون ہے؟ ہم کیسے پتا کریں کہ فلاں شخص مومن ہے؟ امام نے فرمایا اگر کسی انسان کے اندر یہ چیزیں دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ مومن ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے۔ کیا چیزیں؟ امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کبھی مصیبت آتی ہے نا تو وہ ثابت قدم رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اپنی مصیبتوں پر اللہ پر سوال نہیں کرتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا کہ اللہ تو نے مجھے پر ہی یہ مصیبت کیوں ڈالی، اور بھی لوگ دنیا میں ہیں، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو سوچے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر ہی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، ہمارے اوپر ہی مصیبتیں آتی ہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے پھر بھی ان کے اوپر کوئی مصیبتیں نہیں آتی، بلکہ ہم سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی اس کے بعد ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنی مصیبتوں پر ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، اور جب اللہ اسے کوئی روزی دے دیتا ہے، جب اسے روزی ملتی ہے، اس پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، تب وہ شکر پروردگار عالم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ امام نے ایک حدیث میں اور فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ کسی انسان کے بدن سے روح قبض ہو رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تب بھی وہ اللہ سے سوال نہیں کرتا کہ انہیں موت کیوں آ گئی۔ ہمارے یہاں اکثر یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے یا کسی جوان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ فقرہ ادا کرتے ہیں کہ ابھی مرنے کی عمر نہیں تھی، ابھی مرنے کی عمر نہیں تھی۔ یہ جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں یہ ناشکری پروردگار عالم ہے، یعنی ہم بہتر جانتے ہیں اللہ سے کہ اسے موت کب آنی چاہیے کب نہیں آنی چاہیے، یقیناً ہم نہیں جانتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اسے مرنے کی ابھی عمر نہیں تھی، ابھی مرنے کی کہاں عمر تھے اس کے۔ تو جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے پھر بھی وہ شکر پروردگار عالم کرتا ہے، اور جو روزی، امام فرماتے ہیں مومن کی صفات، جب اسے روزی عطا ہوتی ہے تو جو روزی اسے دی جاتی ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اس پر شکر پروردگار عالم کرتا ہے، سوال نہیں کرتا کہ مجھے کم رزق کیوں ملتا ہے، سوال نہیں کرتا کہ ہماری پریشانیاں دور کیوں نہیں ہوتی، سوال نہیں کرتا کہ اللہ ہمیں جو ہے دولت مند کب بنائے گا، بلکہ جو روزی دے دی گئی اس پر صبر، اس پر شکر کرتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ مومن کبھی دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ چیزیں امام بتانے، یہ چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے۔ وہ کبھی دشمن کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا اور اپنے دوستوں پر بوجھ نہیں بنتا۔ آج ہم ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ پریشر بنا ہوا ہے، اتنی زیادہ سختیاں ہیں کہ اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو آپ نے بڑا خراب کام کر دیا، یہ ہم بوجھ بن رہے ہیں، یہ ہم بوجھ بن رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ بڑا خراب کام کر رہے ہیں، آپ نے بہت چھوٹے لیول کی شادی کی، آپ کو یہ کام کرنا، یہ ہم بوجھ بن رہے ہیں اس کے اوپر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان سے ملتا ہے تو خوش ہو کر ملتا ہے، خوش ہو کے ملتا ہے، وہ ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرتا ہے، مومن غیبتیں نہیں کرتا، مومن صبر کرتا ہے، مومن کو جو روزی دی جاتی ہے اس پہ قناعت کرتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لا کے کھڑا کریں کہ ہم نہ جانے کتنے سوالات پروردگار عالم سے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، اللہ نے ہمیں وہ کیوں نہیں دیا۔
फला शख्स नमाजें भी नहीं पढ़ता फिर भी खुश है, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं फिर भी हम पर मुसीबतें आई हुई है। इस तरह के सवालात जब हमारे जहन में आते हैं तो यकीनन हम कुछ और तो हो सकते हैं लेकिन इमाम की नजर में मोमिन नहीं हो सकते। नमाज पढ़ने वाला नमाज मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहा है, फला शख्स ने कह दिया ये मोमिन है, ये मोमिन है। किसी के कहने से कोई मोमिन नहीं हो जाता। मोमिन तो तब होगा जब इमाम कहेंगे ये मोमिन है। अगर ये सिफात किसी शख्स के अंदर पाए जा रहे हैं तो वो यकीनन वो मोमिन है, और अगर ये सिफात किसी के अंदर नहीं पाए जा रहे तो वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन इमाम की नजर में मोमिन बनो, लोगों की नजर में मोमिन बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अल्लाह के लिए इबादत करो। अगर अल्लाह के लिए इबादत करोगे तो तुम यकीनन तुम मोमिन हो, लेकिन जब दिखावे के लिए इबादत करोगे तुम कुछ और तो हो सकते हो, मोमिन नहीं हो सकते।